الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل فلتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب ما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق بما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام تركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت بعباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ مومن کی آیات ہیں اور آخری آیات ہیں۔ توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے اور شرک کی حقیقت، اس کا بے وقت ہونا اور بے سند ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل توحید کے بیان فرمائے، اوپر جو آ جاتے ہیں تلاوت کی گئی اس سے اوپر کی آیتوں میں، ایسے دلائل جو سب سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی اگر غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا۔ مثلا بہت سی باتوں میں یہ بات بھی بتائی کہ زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنائی، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورت اچھی بنائی، عمدہ چیزیں تمہیں کھانے پینے کو دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی سدا زندہ رہنے والا ہے، اس لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، تو پھر اسی کی عبادت کیا کرو، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد حکم ہو رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ اب آپ خود یہ کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں اور کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں۔ دیکھیے مسئلے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک پازیٹو ایک نگیٹو۔ بجلی بھی بغیر اس کے نہیں آتی۔ اوپر جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ سب مثبت پہلو لیے ہوئے تھے، پازیٹو تھی، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ لیکن بات اتنی ہی سے پوری نہیں ہوتی کہ میری عبادت کرو تو بات پوری ہو جائے گی۔ بات اس وقت پوری ہوگی کہ میرے علاوہ دوسرے کی عبادت مت کرو۔ تو آج منفی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو اللہ کی چھوڑ کر کے۔ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس پر واضح نشانیاں کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں۔ وہ امید تو سن رب العالمین، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنا سر جھکا دوں رب العالمین کے سامنے۔ رب العالمین وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے بنایا، پھر تم کو بچہ بنا کے نکال دیتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے۔ آدمی جو کچھ غذائیں کھاتا ہے وہ چاہے گیہوں چاول کھائے، اور چاہے سیب انگور چبائے، اور چاہے بادام اور کاجو، لیکن اس سب کی پیداوار مٹی ہی سے ہے۔ اس کے کھانے کے بعد خون بنتا ہے، اور خون کے بعد نطفہ بنتا ہے اسی سے، جو کہ خلاصہ ہے خون کا۔ پھر ماں کے پیٹ میں جا کر اس میں تغیرات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں تو خون جم جاتا ہے، گوشت کا لوٹھا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر یہی چیز ایک جاندار بچے کی شکل میں نکل آتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سب جو کارروائیاں ہوئیں، یہ سب کارروائیاں تو پردے کے اندر ہوئیں، لیکن جانتے سب ہیں کہ یہ کارگزاری ہو رہی ہے، سب اندھیری در اندھیری در اندھیری میں، تین اندھیریوں کے درمیان یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ایک جاندار بچے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرورش اور رہنما سب کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر تم پہنچ جاتے ہو اپنی بھرپور قوت کو، یہی بچہ اپنی بھرپور قوت کو پہنچ کر طاقتور اور تناور جوان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جوان جوانی کی منزلوں سے گزرتے ہوئے پھر تنزلی کی طرف آتا ہے۔ پھر تم ہو جاتے ہو بوڑھے، پھر وہی تنزلی کی طرف آ گیا، ہر روز راہ زوال والا معاملہ ہو گیا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ تو وہ ہے جو عام طور سے سب چلتا رہتا ہے معاملہ، اکثر یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی ہی میں وفات پا جاتے ہیں، جوانی سے پہلے بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، بات پیدا ہوتے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ کل رات میں یہ آج رات شب گزشتہ جو ہے، شب گزشتہ میں نے جو رات گزری ہے، اب میں جان بوجھ کے تھوڑے بولتا ہوں، بول دیتا ہوں، اس کے بعد سوچتا ہوں آج کل تو سب ABCD والے ہیں، پتہ نہیں سمجھیں گے نہ سمجھیں، اس لیے ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ فون آیا ڈاکٹر فرحان صاحب کا، کہنے لگے کہ ایک مسجد میں، کوئی مسجد بتائی، مجھے نام نہیں یاد ہے، علی گڑھ میں، کہ وہاں نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو قرات ان کی بہت اچھی لگی مجھے، بہت عمدہ قرات تھی، بہت عمدہ قرات تھی، بڑی تعریف کر رہے تھے۔
تو کل بھی میں گیا ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے لیے گیا، کہ نماز پڑھی ان کے پیچھے، اور ان سے میں انہیں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرا کلام پاک سن لیجئے، میرے بچے کو بھی سن لیجئے، میں بھیج دیا کروں گا، آپ کچھ وقت دے دیں۔ یہ سب بات کیا ان سے، کل ہی، سب کل کی بات ہے۔ کہنے کہ اس کے بعد جب گھر آیا تو کچھ دیر بعد معلوم ہو گیا انتقال ہو گیا۔ اب کل 24 سال کی عمر تھی، کل 24 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے کہا ہم پڑھا دیں گے، کر دیں گے، اور بیچارے شاید اپنا کاروبار وغیرہ بھی کرتے تھے اور بلا تنخواہ نماز پڑھاتے تھے، اور لوگ تفسیر بھی بیان کرتے تھے، یہ بتایا کہ تفسیر بھی بیان کرتے تھے، اس میں بیٹھا میں، 24 سال کی عمر تھی۔ حافظ بھی تھے، میں علی گڑھ کسی مدرسے میں حفظ کیا تھا، پھر ندوے سے فارغ تھے، 24 سال کی عمر تھی۔ میں نے پوچھا شادی ہو گئی تھی؟ کہ ہاں شادی پچھلی سال ہوئی تھی، 4-5 مہینے کی ایک بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بے نیاز ہیں ان کی شان بے نیازی دیکھیے، ان کی شان بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ جب اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا، مکہ فتح ہو گیا اور جزیرۃ العرب سب پرچم اسلام کے نیچے آ گیا، اب آنن فانن اسلام بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ہمارے ظاہری اسباب کے لحاظ سے تو ابھی تو ضرورت تھی رہنما کی زیادہ، تو اللہ نے رہنما کو بلا لیا۔ کس کو بلا لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبکہ اگر دیکھیے تو عمر ہی کیا تھی آپ کی، 61 سال کچھ مہینہ انگریزی کے لحاظ سے، اور 63 سال چاند کے لحاظ سے۔ یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں آدھا شاید 100 سال سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ ہماری اس مجلس میں ریٹائر ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں، اس سے پہلے تو پارک میں گھومنے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسلام کا جھنڈا رکا نہیں، اور اسلام کی دعوت پھیلتی ہی چلی گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران اور شام اور افریقہ کے ممالک، مصر وغیرہ، یہاں تک کہ ہندوستان کی سرحدوں تک اسلام خلافت راشدہ کے زمانے میں پہنچ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے، آپ غور کریں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ لگے رہتے ہیں دن رات کہ بن جائے کچھ، بجائے بننے کی بگڑ ہی جاتا ہے وہ۔ اور کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ باپ مر گیا، ماں بھی کسی لائق نہیں تھی، معلوم ہوا کہ صاحب اتنی ترقی کر لی اس نے، چاہے دینی علم میں چاہے دونوں میں آپ کو مل جائیں گے یہ نمونے، دونوں ہی یہ نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ہے ان کی شان تربیت، یہ ہے ان کا شان بے نیازی بھی، اور شان تربیت بھی ان کی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ عام طور سے جو اس دنیا میں ہم نے دستور قائم کر رکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی رسو نما اس کی ہوتی رہی اور بھرپور جوانی کو پہنچا، پھر اس کے بعد زواج شروع ہوا تو پھر بوڑھا ہو گیا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی پھر ہو گیا وہ کمزور، کہ بعض دفعہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جیسے بچے خود اٹھ نہیں پاتے، یہ بھی خود نہیں اٹھ پاتا، نہیں چل پاتا، نہیں کھا پاتا خود سے۔ لیکن تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات دے دیے جاتے ہیں، ان کی موت اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ مدت تک، یعنی تمہاری زندگی کی جو مدت عمر ہم نے مقرر کی ہے وہاں تک تو پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نمونے دکھلا رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لے کر کے اور اس کی وحدانیت کو دل میں بسا لو، جما لو۔ هو الذی یحیی ویمیت، وہی ذات ہے جو جلاتی بھی ہے اور مارتی بھی ہے، وہی زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہو جا، بس اتنے کی ضرورت ہے، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کن تو تعبیر ہے بتانے کے لیے، ورنہ اللہ میاں کو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ارادہ کیا، کن کہنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے وجود میں آنے کے لیے اتنی بھی دیر نہیں ہوتی
اتنی بھی دیر نہیں لگتی جتنا کن کہنے میں دیر لگتی ہے۔ یہ تو ہیں دلائل توحید کے، دلائل قدرت کے۔ اور دوسری طرف ان ہنجاروں نالاقوں کا حال یہ ہے کہ کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں کٹھجتی کرتے ہیں، جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ انا یصرفون، یہ کس طرف پھرے جا رہے ہیں۔ عام طور سے ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کس طرف پھرے جا رہے ہیں، لیکن اس کا لفظی ترجمہ ہے یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں۔ اردو میں کہتے پھرے جا رہے ہیں، پھیرے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ ان کا نفس اور شیطان ان کو پھیر کر لے جا رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر سے غور کرتے، اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے اور غور کرتے تو اسی حقیقت تک پہنچتے جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس کو جھٹلایا جس کو لے کر رسول کو ہم نے بھیجا، یہ جلد ہی جان جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں کیا بتا رہا ہوں، جب میں تلاوت کرتا ہوں ان آیتوں کی تو مجھے سارا و پورا نقشہ آج نظر آتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ بیچارے جو اس وقت کے یہ سرکش اور شیطان تھے، وہ بیچارے کہیں کے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی نہیں تھے، اور آج والے پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، صرف اسی فرق کے ساتھ۔ ورنہ ساری یہ باتیں آج بھی موجود ہیں نا، اور قرآن جس طرح سے اس وقت مانگے تو ہر یہ اعلان کر رہا تھا کہ جلدی ہی تم جان جاؤ گے، اسی طرح قرآن کا اعلان بمانگے تو ہر آج بھی موجود ہے۔ یہ آیتیں آج بھی اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں اور اسی طرح اعلان کر رہی ہیں کہ جلد ہی جان جائیں گے۔ یہ کب جان جائیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یحشرون۔ کیسے دھمکی بھرے الفاظ ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ کب جان جائیں گے؟ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کو۔ ہاں، اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ لیکن آنکھیں بند ہوں تو آدمی افسانہ نہیں ہوگا۔ اب دوسرا قصہ شروع ہوگا۔ وہ کیا قصہ شروع ہوگا؟ یہ کہ جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور زنجیریں پڑی ہوں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زنجیر کا ایک سرا تو جہنمی کے گلے میں ہوگا اور ایک سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے بھینس لے کے چلتے ہیں نا تو ایک گردن میں ایک ہاتھ۔ یسحبون فی الحمیم، گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آج کتاب اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اور رسول اللہ کے ہدایات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انجام یہ ہونا ہے۔ حمیم کا ترجمہ تو گرم پانی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم میں کوئی طبقہ بھی ہے، اور پہلے گھسیٹ کر ان کو اس طبقے حمیم میں لے جایا جائے گا گرم پانی میں، پھر وہاں سے گھسیٹ کر ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور آج تو اگر کسی کو گرم پانی میں جھونک دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے تو مر جائے گا، یعنی ہمارے دیکھنے میں تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، لگے ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، ہمارے دیکھنے میں ختم ہوتا ہے، لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ دیکھنے میں بھی نہ ختم ہوگا۔ یہاں تو اگر کسی کو گرم پانی میں ڈال دو ابلتے پانی میں اور آگ کے علاوہ میں تو جب بھن جائے گا، ہمارے دیکھنے میں ختم ہو گیا وہ، حالانکہ ختم نہیں ہوا وہ، اس لیے کہ عالم مثال میں تو موجود ہے وہ، وہاں دیکھنے میں بھی نہ ختم ہوگا، جلے گا بھنے گا بنے گا، جلے گا بھنے گا بنے گا جلے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا
جب بھی ان کی کھالیں جل بھن کر ختم ہو جائیں گی، پک جائیں گی، تو ہم فوراً اسی جگہ تازہ کھال پیدا کر دیں گے۔ ثم قیل لهم أین ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر اسے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم شریک کیا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ بلاؤ اپنے ان خداؤں کو، بلاؤ نا۔ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ہم ایسے تو غائب ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اگر ہوں تب تو دکھائی دے نا۔ لیکن ان میں سے جو ایسے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں جو واقعی جہنم کے مستحق ہیں، تو وہ بھی جہنم میں کہیں نہ کہیں رہیں گے۔ جب نینی جیل اتنی بڑی ہے کہ ایک قیدی نہیں جانتا کہ دوسرے بیرک میں کون ہے، یہاں کی جیلیں بھی تو ایسی ہیں نا، تو وہ جیل تو بہت ہی بڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے، اور نہ چاہیں گے تو نہیں دیکھیں گے۔ قالوا ضلوا عنا، جواب دیں گے تو ہم سے غائب ہیں۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، کسی کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی جو ہم پوجا کرتے تھے وہ بے شے وہ بالکل بے حقیقت چیز تھی، وہ کچھ نہیں تھا، تو کچھ تھا ہی نہیں وہ۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بے راہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بے راہ رہنے ہی کو پسند کر لیا ہے اور پیغمبروں کی ہدایات کے باوجود بھی راہ پر نہیں آنا چاہتے، تو ہم نے ان کو ڈھیلی دے دی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو سزا کاٹنے کا وقت ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوب خوشی منایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم زمین میں خوب اترایا کرتے تھے۔ یہ دنیا میں تھے تو خوب خوشی مناتے تھے اور ناحق اور خوب اترایا کرتے تھے۔ دیکھیے اس آیت میں دو لفظ ہے، ایک فرح تفرحون اس سے بنا ہے، ایک مرح تمرحون اس سے بنا ہے۔ تفرحون کا ترجمہ خوش ہوتے تھے تم، اور تمرحون کا مطلب ہے اتراتے تھے تم۔ لیکن خوش ہونے کے ساتھ ناحق کی قید لگی ہے، اترانے کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے کہ خوش ہونا اگر ناحق ہے تو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کسی کی مصیبت میں خوش ہو رہے ہیں، کسی کی پریشانی پر خوش ہو رہے ہیں، اپنی ناجائز کمائی اور اپنے ناجائز عمل پر خوش ہو رہے ہیں، موبائل میں ناچ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہاں یہ ناحق کی خوشی ہے، یہ منع ہے، حرام ہے، لا تفرحوا۔ اور ایک خوشی حق کی ہے، وہ مطلوب ہے، محمود ہے، قابل تعریف ہے، بعض اوقات مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہو کر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب خوش ہوگا تبھی تو شکر ادا کرے گا نا۔ یہ خوش ہونا برحق ہے، اس لیے جائز ہے، بعض اوقات مستحب ہے۔ مثلا آپ نے لڑکے کی شادی کی، یا کسی نے اپنی ہی شادی کر لی، کہا سفید داڑھی کے بعد جائز نہیں کہا شادی کرنا۔ اب کسی کو مقدر ہو تو اپنا کر سکتا ہے بھائی، ہاں، اور اچھی شادی کی تو خوش ہونا جائز ہے، بشرطے کہ اچھی شادی ہو، گڑبڑ نہ ہو۔ ابھی خوش ہو کر شکر ادا کرنا بھی چاہیے، یعنی ولیمہ کرنا چاہیے، نہ ولیمہ کرے کہیں مٹھائی بانٹ دے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد شاگرد ہیں، لیکن استاد مرید ہے اور شاگرد پیر ہے، سمجھا؟ یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ تو حضرت سید صاحب نے شادی کی، جس دن شادی ہوئی اس روز فجر کی جماعت میں ذرا کچھ دیر ہو گئی، اللہ نے مانے لگے ہوں گے نا، کچھ دیر ہو گئی، جماعت نہیں چھوڑی، نماز قضا ہونے کا سوال ہے، جماعت بھی نہیں چھوڑی، ذرا تاخیر ہو گئی، دوسرے دن بھی تاخیر ہو گئی۔ تو تیسرے دن شاہ صاحب نے فرمایا کہ شادی ہی منائی جائے گی کہ نماز بھی ہوگی؟ بات سمجھ شریف میں آئی؟ خوش ہو جائیے، لیکن اتنا خوش نہ ہوجیے کہ ادائے شکر میں کوتاہی ہو جائے۔
اور تمرحون اترانا کیا ہے؟ اترانا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے. اتراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں بجائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اس کا سمجھ کر خوش ہو، بلکہ فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے. اللہ نے مال دیا، جال دیا، جاہ دیا، کوئی ہوتا کوئی منصب دیا، یا حسن و قوت جسمانی عطا فرمائی، تو اس غرور میں مبتلا ہو گیا، مغرور ہو گیا، کبر میں گھمنڈی ہو گیا، اتنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے بازو دیے طاقت پر تو اینٹ کر چلتا ہے، ہاں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بلٹ دے دیا تو ایسا دور سے بھگاتا ہے کہ رستے والے گر جائیں بیچارے، الٹ پلٹ جائیں. یہ فخر و غرور کی بنا پر ہے. اس کو مرح کہتے ہیں. اردو میں اتراہٹ، اتراتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے. یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. تو ناحق خوش ہونا بھی ناجائز اور برحق خوش ہونا جائز، بلکہ بعض اوقات مستحب. اور اترانا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے. تو چونکہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اتراتے بھی تھے، فخر و غرور اور مستی میں ہو جایا کرتے تھے، اس لیے یہ سب تمہیں سزائیں دی جا رہی ہیں. سنو، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ابھی تو تمہاری گردنوں میں طوق ڈالے گئے، زنجیریں ڈالی گئیں اور گرم پانی میں تمہیں گھسیٹا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا. اب حکم ہو رہا ہے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. فبئس مثوی المتکبرین، گھمنڈ کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. یہ سب سلانے کے بعد ذرا آپ غور کیجئے. یہ مکی صورت ہے، مکی زندگی میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، اور آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اعلان پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور حالات کیا ہیں؟ حالات اتنے سنگین ہیں کہ مسلمان وہاں پر مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، مقہوریت کی زندگی گزار رہے ہیں، مغلوب ہیں. لیکن کلام دیکھیے کیسا طاقتور ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہی فاتح ہیں. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے. کسی مغلوب انسان کی زبان سے اس طرح کا کلام مغلوبیت کی حالت میں نکل ہی نہیں سکتا. یہ کلام کا انداز خود بتاتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کسی بڑی ہستی کا کلام ہے جو مغلوب نہیں ہے، جو غالب ہے، جو مقہور نہیں ہے، قاہر ہے، جو مفتون نہیں ہے، فاتح ہے. یہ اس کا کلام ہے. میں نے ان حالات میں ایسا کلام، تو ان کا تو یہ انجام ہونا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، آپ صبر کیجئے، آپ ذرا صبر سے کام لیجئے. ان کی اتراہٹ اور ان کی تنتناہٹ کو دیکھ کر آپ ذرا پسماردہ مت ہوں، ذرا ٹھہریے، ذرا استقامت کے ساتھ رہیے. ان وعد اللہ حق، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر اپنے ایسے طریقۂ کار پر قائم رہے تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہوگا، ہو کر رہے گا. اب کب ہوگا؟ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یا تو ہم آپ کو دکھلا دیں گے بعض ان چیزوں کو جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ان کو مزہ چکھا دیں، کچھ نہ کچھ، سب نہیں، کچھ نہ کچھ مزہ آپ کی زندگی میں چکھا دیں. چنانچہ بدر کے میدان میں، احد کی پہاڑی پر، مختلف مواقع پر کچھ مزہ ان کو چکھایا گیا آپ کی حیات مبارکہ میں. او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور وفات کے بعد ان کو مزہ چکھائیں گے. لیکن جو ہم نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ برحق اور سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا. اور اس وعدے میں کچھ آپ کی زندگی میں بھی دکھا سکتے ہیں، جو دکھایا. اور آپ کو وفات دے دیں گے لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ہمارے ہی پاس لوٹا کر لائے جائیں گے. تو اگر دنیا میں نہ بھی چکھایا تو پورا کا پورا ان کو مزہ
آخرت میں تو چکھایا ہی جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے، یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے، بشرطے کہ ہم راہ حق پر قائم اور موجود رہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم راہ حق پر قائم اور موجود رہیں، حالات کتنی ہی بھی سخت ہو جائیں۔ مومن کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، حالات سے مومن مغلوب نہیں ہوتا، اس کے اندر تازہ زندگی اور نئی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ حالات تو اس لیے ہیں کہ ہم کو اور مضبوط کر دیا جائے، یہ حالات ہم کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھتے نہیں، چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ شکل نہیں، لیکن اس کی مالش کیسے ہوتی ہے جاوید بھائی؟ اب پتہ نہیں مالش ہوتی ہے کہ نہیں، پہلے تو ہوتی تھی، ہاں ماں نہیں کرتی تو دادی کرتی ہے، نانی کرتی ہے۔ اب بیچارہ ایٹھا جا رہا ہے، مالش سے رو رہا ہے، جب تک مالش سے روتا ہی رہتا ہے، پورا محلہ سر اٹھا لیتا ہے۔ تو جو نہیں جانتا وہ دیکھے کہیں بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اوپر یہ ظلم، ہاں ماں ایٹھے دے رہے ہیں، ایٹھے دے رہے ہیں، لیکن یہ ایٹھنا کس لیے ہے؟ بولیے جی، آپ کی مالش ہو رہی ہے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، یہ ٹھکائی پٹائی آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، اسے سنبھل کر رہو، اس لیے سنبھل کر رہو، ہمت ہارنے کی جگہ نہیں ہے یہ، بلکہ قوت کو مضبوط کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ مزید ہمت پیدا ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا قصہ تو ہم نے بیان کیا آپ سے، اور ان میں سے بعض کا قصہ آپ سے نہیں بیان کیا۔ قرآن مجید میں کل 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں کل 25 انبیاء کے نام کا تذکرہ ہے، اور رسول کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے، انبیاء کی تعداد تو 1 لاکھ سے متجاوز رہتی، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جن کا تذکرہ ہے وہ کم ہیں، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے وہ زیادہ ہیں۔ تو ارشاد فرمانے ہم رسول بھیجے جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے کر دیا آپ سے، اور بہت ساروں کا نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ کوئی معجزہ لا سکے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ تو یہ جو بار بار معجزہ کی فرمائش کرتے ہیں آپ سے، تو کسی رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم معجزہ دکھاتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں۔ تو ان کا یہ معجزہ کی فرمائش کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی مصلحت ہوگی اور جو مصلحت ہوگی وہ دکھا دیں گے۔ تو معجزات تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کی فرمائشیں بیجا اور محض پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن مجید کھول کر یہ بات بتا رہا ہے کہ رسول کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ دکھا سکے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم سے۔ اور نوح علیہ السلام تمام انبیاء نے بات اپنی زبان سے بھی کہی ہے کہ ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کسی پیر صاحب کے اختیار میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کرامت دکھا دیں؟ رسول کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے، اور پیر صاحب کے اختیار میں ہے۔ پیر صاحب کے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے کہ دعا کر دیں، دعا کر دیں، اتنا ہی ہے اختیار۔ اور دعا قبول کرنے کی شرط اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی نہیں ہے کہ مومن ہی کی دعا قبول کریں۔ اس دنیا میں تو کافر کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، وہ تو دعا کر سکتے ہیں، باقی اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس لیے نبی سے تعلق رکھنا اور وارثین نبی سے تعلق رکھنا اس لیے ہونا چاہیے کہ ان سے ہمیں صحیح راستہ معلوم ہوگا، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کام بنا دیں گے۔ وہ اپنا ہی کام نہیں بنا سکتے، آپ کو کیا بنا دیں گے؟
خدا فرما چکا خوراک کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں، کی کام آئے کسی کی بے کسی میں۔ تعلق انبیاء سے، وارثین انبیاء سے، اہل اللہ سے، اس لیے کہ ان سے صحیح راستہ معلوم ہوگا، اور اس لیے کہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس لیے کہ وہاں جا کر بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ رحمت کی چھینٹیں پڑھی جاتی ہیں بیٹھنے والوں کے اوپر، بیٹھنے والوں کے اوپر کچھ نہ کچھ۔ ہم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں چونکہ ذکر اللہ سے ان کا قلب سرشار ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں کوئی بدبخت بھی پہنچ جاتا ہے تو ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ پاتا، کچھ نہ کچھ چھینٹیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کسی کے کام بنا دینے کا اختیار ہے، اپنا ہی کام بنانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن ان کا توکل اور اعتماد اور یقین اللہ پر اتنا ہوتا ہے کہ ان کا سب کام بنا ہی ہوا ہے، ان کا سب کام بنا ہی ہوا ہے۔ اس لیے سب کام بنا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام بنانے والا ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمیں لگتا ہو کہ کام بگڑ رہا ہے لیکن ہم پر تو رحیم و شفیق ہے نا، اس لیے ہمارا کام بنا ہی رہا ہے۔ بات کو سمجھ شریف میں آئی؟ بخار کی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو گناہی تو جھڑ رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پر جب اللہ کا امر آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ وقت ہوگا کہ جب باطل والے پورے طور پر خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گناتے ہیں، توحید کے مضمون کو اللہ تعالیٰ بار بار درمیان میں کچھ باتیں لا کر نصیحت کی، بار بار توحید کے مضمون کو دل نشین کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا، پیدا کیا، اونٹ، گائے، بیل، بکری، تاکہ تم ان میں سے کچھ پر سواری کرو اور انہی میں سے کچھ کو کھاؤ۔ یہ جانور پر سواری بھی کرتے ہو اور اس کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں، مثلا اس کا بال ہے، اس کا اون ہے، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اور آج کل تو اور تمام اعضاء اس میں وہ عرصہ نکال کر اسے دوائیں وغیرہ بھی بن رہی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم اس پر سواری کر کے اپنی اس حاجت تک پہنچ جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے نا۔ کسی دوست سے ملنا ہے، بیٹھے گھوڑی پر پہنچ گئے، ارے اب گھوڑی کون بیٹھتا ہے، لیکن ہمارے رشتے کے ایک نانا تھے، مجھ کو ابھی اچانک یاد آ گیا، وہ گھوڑی پہ بیٹھ گایا کرتے تھے، گھوڑی پالے ہوئے تھے، اس پر بیٹھ گئے ٹک 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 ٹک۔ اب آج کل گھوڑی بیٹھ جائے تو لوگ سنیما کی طرح دیکھنے لگے ہیں اس کو۔ اب جیسے لوگ ہوتے تو اس طرح کی گھوڑی رکھتے تھے، جس درجے کے لوگ ہوتے تھے اس طرح کی گھوڑی، جیسے آج بھی جس طرح کے لوگ ہیں، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس موپیڈ ہے، کسی کے پاس کم پیسے والی موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے والی موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس رول ویلر ہے، ویسی گھوڑے بھی سستے اور مہنگے ہوا کرتے تھے، لیکن سب تھے اسی لیے نا۔ اب آپ جانوروں کو ہٹا دیجئے، ان کو لے لیجیے، جانور تو آج بھی بیکار نہیں ہیں، سواری کا کام آج بھی ان سے لیا جا رہا ہے، تو تاکہ تم ان پر سواری کر کے اس ضرورت تک پہنچ سکے جو تمہارے دل میں ہے، کہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں، اپنی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، سامان خریدنے یا سامان پہنچانے جا رہے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر
اور کشتیوں پر تم لدے لدے پھرتے ہو. یہ ان چیزوں کا تذکرہ زمانے میں معاشرے کے اندر موجود تھیں، لیکن اب جو نئی نئی سوانیاں پیدا ہوں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی عقل جو دی ہوئی ہے اسی کے نتیجے میں یہ سوانیاں پیدا ہوئی ہیں نا. صرف عقل ہی نہیں بلکہ جس میٹیریل سے یہ سوانیاں بنی ہیں وہ میٹیریل تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے نا. اسی میٹیریل میں کچھ کرا کر کے آپ نے یہ سب بنا لیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے. یہ تو ذکر کر دی ورنہ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلاتے رہتے ہیں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ آدمی اور غور کرے دیکھے تو آج تو بے شمار نشانیاں نئی نئی پیدا ہو گئی ہیں ہمارے دیکھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے. ہاں کوئی ضد ہی پر ہو جائے، نہ ماننے ہی پر آ جائے تو اس کے لیے بتا دیا کہ گردن میں طوق، زنجیریں اور جہنم ٹھکانہ. اس لیے کہ جو بہت بڑا بدمعاش ہوتا ہے تو اب آکس کی اب قرآن خبر زو نہ رہی آنست جوابس کی جوابش نہ دہی. جس کو نہ قرآن کی آیت سے تم چپ کر سکو نہ رسول کی حدیث سنا کر جس کو خاموش کر سکو، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نہ جواب دیں، اس کو چپ رہیں. باقی آگے کی منزل جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں پہنچے گا وہ. تو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یہ جو دنیا میں نشانیاں ہیں قدرت کی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اندھوں کی طرح اس سے گزر جائیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے ہوئے ان کا انجام کیسا ہوا؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور زمین میں انہوں نے جو اپنی تعمیر اور بلڈنگوں کی اور محلات کی نشانیاں چھوڑی تھیں وہ بھی ان سے زیادہ تھیں، لیکن ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ان کے جو کھنڈرات موجود ہیں اس کی طرف. ایک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تو ہے ہی ہیں. آج تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا کہ بعض ممالک میں تباہی کا کیا عالم ہے. خود اس آج کے دن آج کے اس وقت بعض ملکوں میں تباہی کا کیا عالم ہے. لیکن دنیا میں تو سوچتی وہاں آیا ہے، ہمارے یہاں تھوڑا ہو سکتا ہے. اور اگر آ سکتا ہے ہمارے یہاں تو پھر اتنی دور دراز کی تعویل ہے کہ بے فکر ہیں، اس کے لیے بھی بے فکر ہیں. کیونکہ فکر اگر ہوتی تو کچھ تو سوچتے سمجھتے نا، اور کچھ تو چال ڈھال میں فرق آتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ترکی میں کہیں زلزلہ آیا. آئی بات سمجھ میں؟ ترکی میں کیوں زلزلہ آیا؟ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ کسی ایسی ملک میں آتا جہاں پر سب کفار مشرکین فجار فساق رہتے ہیں. ترکی میں کہا ہے بھائی. میں کہتا ہوں کہ کوئی صاحب ہوں جو بہت نمازی روزہ دار متقی پرہیزگار ہوں، ان کے پیر میں پھوڑا نکل آوے اور آپریشن ہو تو نذیر بھائی تو کیا یہ سوال کرنے کا موقع ہے کہ ان کا آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بدماش چلا جا رہا ہے چڈی پہلے، اس کا آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھوڑا ان کے نکلا ہے تو آپریشن ان کے ہوگا کہ اس کے ہوگا؟ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی جاوید بھائی؟ اب یہ الگ بات ہے کہ پھوڑا نظر آتا ہے، وہاں والا پھوڑا ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، تمہارا علم ہی کتنا ہے؟ وہ تو آپریشن کرنے والا جانتا ہے نا کہ آپریشن کرنے کی کہاں ضرورت ہے.
آپریشن کرنے والا جانتا ہے کہ کس کے آپریشن کی ضرورت ہے اور کہاں ضرورت ہے. تو زلزلہ بھیجنے والا جانتا ہے کہ زلزلہ کہاں بھیجنا چاہیے. کوئی ضروری ہے کہ ہمیں سارے حقائق معلوم ہوں, سارے اسباب معلوم ہوں؟ ہمیں تو جو میڈیا بتاتی وہی ہم جانتے ہیں, اور میڈیا کی سب کچھ حقیقت معلوم ہے ضروری ہے؟ وہ بھی تو خدا نہیں, عالم الغیب نہیں ہے نا. اور جو حقیقت معلوم وہ بھی صحیح صحیح بتا دے, یہ بھی کوئی ضروری ہے؟ کتنی سچی میڈیا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو باتیں تہ ترتے ہیں, اس لیے اشکال کی کوئی وجہ نہیں ہے, اشکال کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب مجھے تو اس میں اور بعض حکمتیں نظر آتی ہیں جو ضروری نہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں, اور اگر بتا بھی دیں تو آپ سمجھ بھی جائیں. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار کم ہیں, سمجھدار تو میں ہی کم ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوں جو نہ سمجھ میں آئیں. کبھی کوئی پیر ٹیڑھا رہتا ہے, آپریشن کر کے سیدھا کر دیتے ہیں, صحیح ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک جگہ گیا تھا اسی ہفتے, ایک صاحب کے دونوں پیر ٹیڑھے تھے, آپریشن کرا, دونوں پیر سیدھے ہو گئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ آپریشن اس لیے بھی تو ہوتا ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا کر دیا جائے, کمزور کو مضبوط کر دیا جائے. کچھ بات سمجھ شروع میں آ رہی ہے, اب نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں بھائی؟ کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو سمجھ کو تیز کر دے. ہے تو وہ اخروٹ ہے جو بہت مہنگا ہے, اقبال بھائی کھلا سکتے ہیں, میں تو گڑ ہی کھلا سکتا ہوں. اتفاق وہ بھی شاید موجود نہ ہو. گڑ کھانے سے تو انرجی بڑھتی ہے, لیکن قوت فہم تو اخروٹی کھانے سے بڑھے گی ڈاکٹر صاحب نا. تو اخروٹ کھائیے, اخروٹ. وہ اخروٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دل کی روشنی بڑھ جائے گی, قلب کی آنکھ کھل جائے گی, جو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ حقائق نظر آنے لگیں گے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ آپ اخروٹ بادام کے چکر میں پڑے ہیں. اخروٹ تو یہ ہے, بادام تو یہ ہے. دیکھو روح کو غذا ملتی ہے اور دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ, لوگوں نے کہا کہ دل متاثر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا دل کیسے متاثر ہو جائے گا؟ میں ذکر اللہ کرتا ہوں, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, دل کیسے متاثر ہو جائے گا؟ بات کو سمجھ شریف میں آئی؟ دل کی دنیا آباد کرو اور اس میں ذکر اللہ سے چراغ روشن کرو, تو جو چیزیں اندھیرے میں ہیں وہ حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گی. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ صاحب وہاں گیا وہاں گیا. ارے بھیجنے والے نے بھیجا ہے, جانتا ہے نا کہاں بھیجنا چاہیے. ضروری ہے کہ سب باتیں ہمیں ہی معلوم ہوں. دل کی دنیا آباد کرو, چراغ جلاؤ دل میں, تو حقائق کھل کر سامنے آئیں گے. افلم یسیلوا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلے جو امتیں نافرمان گزر چکی ہیں ان کا انجام کیسا ہوا. وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے, طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے, زمین میں جو نشانیاں چھوڑ کر گئے ہیں اپنے محلات اور قلعوں کی وہ بھی زیادہ ہیں, لیکن ان کی کمائن کو کچھ کام نہیں. جیسے امریکہ میں زلزلہ آ جاتا ہے, امریکہ میں سیلاب آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, ساری ٹیکنالوجی فیل. معلوم ہے 24 گھنٹے بجلی ہی نہیں ہے. اب بجلی نہیں تو ٹیکنالوجی کیا چلے گی؟ بات شریف میں آئی نا. تو اللہ تعالیٰ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان سے تم سبق سیکھو توحید کا, اور رسول کی رسالت ماننے کا سبق سیکھو. اور ہم یہ واقعات آج ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. ہم مسلمان ہو کر نہیں سیکھ رہے ہیں, تو ہم غیروں سے کیا کہیں وہ سبق سیکھیں؟ یہاں تو خطاب غیروں سے ہے نا کہ پچھلی امتوں کی ان حقائق کو دیکھ کر واقعات دیکھ کر سبق سیکھو. آج ہماری آنکھوں کے سامنے اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر ان سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو وہ اپنے علم ہی پر خوش تھے، وہ خوش تھے، مست تھے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، وہ اپنے ہی علم پر مست تھے، خوش تھے. یہ ہمارا علم، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں قرآن کا حافظہ کر لو، کلام پاک کے حافظ بن جاؤ اور قاری بن جاؤ، بہت آگے بڑھو، ترجمہ پڑھ لو، مولوی مفتی بن جاؤ. ہمارا علم دیکھو، ہمارا لڑکا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، جھوپڑی میں رہتے تاج محل بنا لیا، کتنی کاریں چمچماتی جگمگاتی ہوئی ہمارے پاس ہو گئی ہیں. انہوں نے لڑکے کو حافظ قاری بنایا، وہی ٹوٹی ہوئی سائیکل لے اسی پہ چلتا ہے، یہ وہی جھوپڑی ان کی ہے. تو جو کچھ ان کے پاس علم ہے اس پر یہ مست ہے، خوش ہیں، اور ان کو عار آتی ہے علم آخرت والی کی بات سننے سے کہ علم تو ہمارے پاس ہے، علم تو ہمارے پاس ہے. جب جاؤ یہ دوسری ہی دنیا کی بات کرتے ہیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کرنی چاہیے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کرنی چاہیے. تو ارشاد فرماتے ہیں جب رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو اپنے ہی علم پر مست ہیں. یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، میں نے یہ تجارت کی ہے، یہ کیا. پہلے MBA تو تھا نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا اصول تجارت تو تھا ہی نا، تجارت میں ماہر تو تھا ہی، وہ نام نہیں تھا، یہ سب کام تو تھا ہی. کام پہلے بھی تھا، نام نہیں تھا. اب نام زیادہ ہے، کام کم ہے. تو پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رسولوں کو اور ان کی تعلیمات کو جو اس پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے علم تو ہمارا علم ہے. دیکھو یہ کیا میں نے اتنی کامیابی حاصل کی، کتنا کمایا میں نے، علم تو ہمارا علم ہے. اور مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اور ان کی نشانیوں کا. بس کیا ہوا کہ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا. جب آفت آ گئی تو پھر ان کا علم کام نہیں، پھر تو انبیاء ہی کا علم کام آنے والا ہے. جب وہ آفت آئی تو جس عذاب الہی کا مذاق اڑاتے تھے انبیاء اور ان کے وارثین، جس انجام سے انہیں باخبر کیا کرتے تھے اور اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی مصیبت نے ان کو گھیر لیا. اور جب مصیبت آ پڑی سر پر اور دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو تو کہنے لگے ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائے. اب یعنی کہ ہم صرف اب ایک اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں. آج بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو حاجی بلال صاحب 2:30 بجے رات کو کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. کوئی محلہ والے نے دیکھنے کی وہ مولوی کے پاس گیا تھا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ رات کے اندھیرے میں بتی کل کر کے بلا کے اپنے گھر بلاتے ہیں جھاڑ پھونک کرانے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ مولوی صاحب کو ماننے لگا. کیا یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اب کہتے ہیں کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اس کا انکار کیا ہم نے. لیکن اب پچھتایا کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، اب جب ہمارا عذاب دیکھ لیا انہوں نے تب ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک جہاں کنی کا عالم نہیں ہے اس وقت ایمان قبول ہے، اس وقت توبہ قبول ہے. جب عالم غیب عالم شہود بن جاتا ہے تو اب دیکھ لیا، اب تک تو نبی کہہ رہے تھے تو غیب کی بات تھی، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو عالم شہود میں آ گئی وہ چیز. اب نبی کے کہنے سے ایمان نہیں لا رہا ہے، نبی کے کہنے سے نہیں مان رہا، اپنی آنکھ سے دیکھ کر مان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان منظور ہے، مقبول ہے جو اس کے نبی کے کہنے سے مانا جائے. جو اپنی آنکھ سے دیکھ کر مانا جائے وہ نہیں مقبول ہے، وہ مقبول نہیں ہے.
سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے گزر چکا ہے، یہی ہوتا ہے کیا کہ جب کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے نہیں قبول فرماتے ہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ نہ ماننے والے، انکار کرنے والے سراسر خسارے اور گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اللہ تعالیٰ ہماری چشم بصیرت کو واہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی توحید کی حقیقت کو پیوست فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنے پر اعتماد اور یقین کامل ہمیں عطا فرما دیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رحمت اور اس کی برکت کی حقیقت ہمارے سامنے اجاگر کر دیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں سرفراز فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عذب الكفرة وألق في قلوب الرعب خالبا كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دين إلا قضيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.